معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں آج ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آج آپ کو بیان تعمیر کعبہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ٹاپک میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تعمیر کعبہ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغ پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوندہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چاند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر اللہ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی میں فرمایا ہے کہ اس سرزمین کے ایک خانہ کعبہ اللہ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کی عبادت کر سکے، زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی عبادت کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یہ کعبہ میں فوراً کہاں تعمیر کروں گا؟ تو اس کے بعد فوراً خدا کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میرے حکم سے ایک ابرہ آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں ٹھہر جائے گا اور اس کا سایہ جہاں تک جائے گا وہاں نشان دے کر کعبہ کی تعمیر کر دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف سے حلقہ کیا، ایسے ہی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا تھا وہاں تک کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اور چند روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اور اس کا گھر کا شریک نہ کر کسی کو میرے ساتھ، اور پاک رکھ میرے گھر کے طواف کرنے والوں کو اور کھڑے رہنے والوں کو اور رکوع سجود کرنے والوں کو، کیونکہ یہ دیگر سابقہ امتوں میں رجوع نہ تھا۔ یہ خاص عنایت اسی ہی امت کو فرمائی گئی ہے، اور یہ بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں اور اس گھر کو آباد کریں گے۔ اس میں اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے میرے رب، کہ اس کے لیے پتھر کہاں سے لاؤں اور کعبے کی تعمیر شروع کی جا سکے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو پہاڑوں میں سے ملے گئے۔ اس سے مراد کوہ لبنان اور ہرا کے پہاڑ ہیں، ابو قبیس اور صفا اور مروہ کے پہاڑ۔ ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنائے جاتے تھے۔ اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد لی گئی۔ خدا کا حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے پتھر مسجد کے محراب پر رکھو۔ چنانچہ آپ نے فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا، یعنی مسجد کا محراب تعمیر کیا۔ اس پتھر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دائیں طرف کعبہ میں رکھا تو اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق کا لکھا ہوا ہے، اور تیسرا پتھر
اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا جس پر حضرت عمر بن خطاب کا نام ظاہر ہوا۔ اسی طرح سے 2 پتھر لگائے، ان کے دونوں پتھروں لگانے پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کلم اللہ وجہ کے نام ظاہر ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 5 حضرات کے سچی محبت نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ عبادت قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر لے، تو اصل سننے والا اور جاننے والا تو ہے۔ اور کہا کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب اس شہر کو امن امان کا گہوارہ بنا دے، اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی جو بھی ضروریات ہیں اے میرے رب ان کی سب پوری فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا بنایا ہے، ہمارے نزدیک اس کی محنت کی بہت قدر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس میں عرض کیا کہ یا الہی، آپ نے فرمایا کہ ہم بھوکے پیاسے اور ضرورت گاروں اور بجھ کے پیاسے ننگوں کو کھانا کپڑا پہنانا آپ کے نزدیک ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور اس گھر میں کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ 1000 کا نماز ہر رکن پر تو نے ادا کی، اور پھر لوگوں کو اس گھر میں طواف کرنے کے لیے رجوع کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ خانہ کعبہ کی طواف کی طرف آئیں، جن کے پاس اپنی سواری ہے یعنی کہ اونٹ، اپنے اونٹوں پر آئیں، جن کے پاس کوئی بھی سواری نہیں ہے وہ پیدل حج کرنے چلے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری آواز کہاں تک جائے گی اور کون سنے گا؟ اور حکم خداوندی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تم آواز کرو، آواز مارو، آپ کی آواز تمام مخلوقات کے کانوں تک پہنچے گی، بچوں بوڑھوں اور تمام مخلوقات کو میں یہ آپ کی آواز سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ متوجہ ہو جائیں، اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے، لہذا ہر شخص کو اس حج کے واسطے ضروری آنا ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، 1 بار یا 2 بار سے زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم پر لبیک کہا۔ ہر کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو لبیک کہا۔ حضرت نے کسی طرف نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی، دیکھا کہ چاروں طرف گھاس اور پانی ہے، اور دوسری طرف نظر پھراتے ہیں کہ نہ ان کو گھاس، نہ ان کو پانی، نہ زراعت کا ریزہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب، میں نے بسائی ایک بستی اور ایک میدان بسایا ہے جس میں نہ کھیتی ہے، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہم کو قائم رکھ اپنے واسطے، اور قائم رکھ نماز کے لیے، اور جو تیرا ہوگا
تیری ہی طرف کھینچ چلا آئے گا، اور جو اس جگہ آباد ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ جنگل میں لا کر جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا دیا اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس جگہ پر رفتہ رفتہ شہر آباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس کی وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہونے لگے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے لیے موزوں نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایک زمین طائف میں تھی، اس میں زمین کو زرخیز اور شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے اگائے جا سکیں۔ شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے اور اس کے بعد خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے 26 کوس تک زمین مکے سے لے جا کر شام میں رکھ دی، اور شام سے زمین کھود کر لا کر مکے میں رکھ دی، اور فرشتے اس زمین کے ارد گرد کعبے کا طواف کرتے رہے۔ جو زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شام سے کھود کر لا کر مکہ مکرمہ میں رکھی، اس کا نام طائف رکھا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس جا کر شام میں رہائش اختیار کر لی، اور یہ عہد کیا کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ مسافروں اور مہمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آدمی کی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں اور آپ کے پاس خداوند کی طرف سے مہمان بن کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مہمان بن کر آئے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے واسطے آئے ہیں؟ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے ایک خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا رب العزت نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاش میں بھی ویسا ہوتا اور اس کے ساتھ مل سکتا اور اس کے ساتھ دوستی کر سکتا۔ اس یہ کہنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تھے، آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی تھی۔ آواز کو سننا لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی آواز ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تمنا آئی کہ اے میرے رب، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے دکھائے تو بہت اچھا ہو۔ آج خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے کی دیر تھی، رب کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو کہ کیوں کر چلاتا ہے مردوں کو، اللہ نے کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، تسکین ہو گئی میرے دل کو۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 اڑنے والے پرندوں کو پکڑ لیں اور پھر ان کے ناموں سے بلائیں، وہ تمہارے پاس اڑ کر آ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے پہاڑوں پر ڈال دو، پھر آواز لگاؤ اور وہ جسم کے ٹکڑے آپ کے پاس چل کر آئیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے،
اور وہ اپنی پہلے والی اصلی حالت میں آ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام بجا لائے اور 4 جانور لے کے آئے۔ ایک طاؤس تھا اور اس میں دوسرا مرغا تھا اور ایک کوا تھا اور چوتھا کبوتر تھا۔ ان چاروں جانوروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھی طرح پالا اور ان کو سکھایا تاکہ دوسرے جانوروں کے ساتھ مل نہ سکے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر در سے الگ کر دیے اور 4 پہاڑوں پر رکھ دیے۔ ان کے ایک پاؤں اور دھڑ اپنے پاس رکھ لیا کہ خداوند کی عظمت و جلال اور شان دیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا اور اس کا سر کھڑا ہو گیا اور دھڑ کے ساتھ مل گیا اور پھر پاؤں مل کر اپنی اصلی حالت میں ہو گیا اور دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانوروں باری باری درست ہو گئے، اپنے اعضاء میں مل کر صحیح سلامت اصلی حالت میں اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم 4 جانور مرغ، طاؤس اور گدھ، باز نے کہا کہ کبوتر پکڑ اور ان کو ہلا کر۔ بس وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی آواز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال دھن دولت غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 برس کے ہو چکے تھے اور ان کو کوئی اولاد نہ تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم سے شہر ستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جائیں، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہے، اور ان کے وہاں سے آپ کو بشارت ملے گی آئندہ مستقبل آنے میں آپ کو ایک فرزند کی تولد ہوگا، اس کا نام اسحاق اور اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا، اور اس کا نام اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام خاتون کھڑی تھی، اس کی بات سنتے ہی ہنس پڑی۔ حضرت سارہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی اور حضرت سارہ نے خداوند کے عرض کیا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تو اس کے بعد فرشتے وہی لے کر نازل ہوئے کہ اے سارہ، تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے جبکہ خدا کا حکم ہے۔ اے سارہ، تم اللہ کے کارخانہ قدرت کو تعجب مت کرو، ہم مزید خوشخبری دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہو گئے۔ یہ سن کر سارہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کا کیا آثار ہے؟ وہ بولی کہ تم کو معلوم نہیں کہ آج تم نے خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگی کہ یہ بچڑے کی ہڈیاں جو بڑے طباق میں رکھی ہیں، تم ان کی طرف منہ کر کے کہو قم بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی وقت یہ بچڑا اٹھ کھڑا ہو گیا اور دوڑنے لگا، اس کے بعد جا کر ماں کا دودھ پینے لگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پار اس پر مارا اور سوکھی ہوئی شاخ سرسبز اور شاداب ہری بھری ہو گئی اور اس کو میوہ لگا، اور یہ میوہ حضرت سارہ علیہ السلام نے کھایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قدرت سے یہ ٹہنی ہری ہو گئی اور خدا کی قدرت سے اس میں سبزہ ہو گیا اور اس میں پھل لگا جو آپ نے کھایا۔ یہ ایک رب کی قدرت کی بعید ہے کہ وہ تم کو اسی وقت ایک نیک فرزند
حضرت صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہوگا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور کا چرچا پورا عالم تسلیق کرے گا تاکہ مخلوق اپنے حقیقی خدا کو پہچان سکے اور دنیا کے معبود باطن معبود ہیں ان سے منہ موڑ سکے۔ چند لائنیں تھیں جو ہم نے تعمیر کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور اس کی بیوی کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں بتائیں۔ آپ دوستوں کو شکریہ۔ اگلے ٹاپک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔